اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین الحمد لأہلہ الصلاۃ والسلام علی اہلہا ولعنۃ اللہ علی اہلہا السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین الذین بذلوا مہجہم دون الحسین علیہ الصلاۃ والسلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ واقعہ کربلا سیریز کی 55ویں قسط، واقعہ کربلا سیریز کی آج 56ویں قسط ہے، اور آج الحمدللہ ہم اپنے اس سیریز کے سلسلے کے آخری مراحل کی طرف جا رہے ہیں انشاءاللہ۔ شام میں داخلہ ہم نے پڑھ رہا تھا اس اسیران کربلا کے قافلے کا، امام سجاد علیہ السلام اور اسیر بیویاں جو اس قافلے میں شامل تھی ان کو مختلف منزلوں سے گزار کر شام کے دروازے تک پہنچایا تھا۔ جب دروازے شام سے داخل ہوئے ہیں باب ساعات سے، ایک روایت یہاں پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہیں جن کا نام سہل ابن سعد ساعدی یا سہیل ابن سعد ساعدی، یعنی سہل یا سہیل کا نام ان کا آتا ہے کتابوں میں، اور بعض کتابوں میں الاستیعاب کتاب ہے کہ جس میں ان کے بارے میں، اس صحابی رسول کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ جس وقت یہ مدینہ کے رہائشی تھے، انصار میں سے تھے، رسول خدا کی رحلت کے وقت ان کی عمر 15 سال تھی، اور ان کے بارے میں ہے کہ یہ 100 سال کی عمر انہوں نے پائی، اور یہ رسول خدا کے اصحاب میں سے آخری صحابہ میں سے تھے، جو چند صحابہ رہ گئے تھے ان میں سے۔ تو یہ سہل کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں بیت المقدس گیا تھا، تو وہاں سے میں واپسی کے لیے آیا اور دمشق پہنچا۔ کہتے جب میں دمشق پہنچا تو میں نے ایک ہرا بھرا اور صاف ستھرا شہر دیکھا، اور جب میں نے دیکھا تو شہر سارا سجا ہوا تھا، در و دیوار پر پردے لگائے گئے تھے، لوگ خوشیاں منا رہے تھے، عورتیں طبلہ و دف بجا رہی تھی۔ کہتے میں نے اپنے آپ سے کہا کہ یہ اہل شام کا کوئی عید کا زمانہ ہے، اور اب اس کے لیے پوچھنا، میں نے کہا کس سے پوچھا؟ میں نے دیکھا کچھ لوگ آپس میں گفتگو کر رہے تھے، تو میں نے ان سے پوچھا کیا اہل شام کی کوئی ایسی عید ہے جس کا مجھے پتہ نہ ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ آپ یہاں کے نہیں لگتے، آپ تو کہیں باہر کے لگتے ہیں۔ کہتے ہیں سہل نے کہا کہ میں رسول خدا کا صحابی سہل ابن سعد ہوں، سہل ساعدی ہوں۔ انہوں نے کہا اے سہل، تمہارے لیے باعث تعجب نہیں کہ آسمان سے خون کیوں نہیں برس رہا، اور زمین اپنے رہنے والوں سمیت دھنس کیوں نہیں جاتی؟ یعنی یہ لوگ جن سے سہل نے پوچھا یقیناً یہ شام میں رہتے ہیں، لیکن یہ چند لوگ یا جس سے بھی انہوں نے بات کی عین ممکن ہے کہ وہ اہل بیت کا کوئی دوستدار ہوں۔ کہتے ہیں جب انہوں نے کہا کہ یہ آسمان جو ہے وہ اس سے خون کیوں نہیں برس رہا، زمین رہنے والوں سمیت دھنس کیوں نہیں گئی، تو کہتے ہیں میں نے کہا کیا کچھ ہو گیا ہے؟ کہتے ہیں انہوں نے کہا یہ اس وقت جو دمشق کو سجایا گیا ہے، یہ لوگ جو خوشیاں منا رہے ہیں یہ اس لیے منا رہے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک دمشق لایا جا رہا ہے، اور ان کے خانوادے کی خواتین کو اسیر کر کے قیدی بنا کر لایا جا رہا ہے۔ کہتے ہیں سہل نے کہا، میں نے کہا تعجب ہے کہ سر حسین لایا گیا ہے اور یہ لوگ خوشیاں منا رہے ہیں۔ کہتے میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کس دروازے سے داخل کریں گے؟ کہتے انہوں نے باب الساعات کی طرف اشارہ کیا۔ کہتے اب جب ان کی گفتگو ان سے بات چل ہی رہی تھی، کہتے یہاں تک کہ میں نے دیکھا کہ ایک کے بعد دیگرے پرچم نمایاں ہونے لگے۔ کہتے اس کے بعد نیزوں پر سروں کو بلند کر کے اس بازار شام کے اندر داخل کیا گیا۔ کہتا ہے کہ جن نیزوں پر سر تھے، کہتے میں نے ایک نورانی اور وجیح چہرہ دیکھا
جو نیزے پر تھا، کہتے اتنا یہ خوبصورت تھا چہرہ کہ جیسے ایسا محسوس ہوتا تھا، حالانکہ سر کٹا ہوا تھا بدن سے، لیکن ایسا محسوس ہوتا تھا کہ ابھی مسکرا دے گا۔ کہتے یہ ابو الفضل عباس ابن علی کا سر تھا۔ کہتے پھر میں نے دیکھا کہ ایک سوار نیزے پر امام حسین علیہ السلام کا سر بلند کیے ہوئے تھا۔ کہتے امام حسین کا سر رسول اللہ سے بہت زیادہ مشابہ تھا۔ کہتے اس سے بے پناہ عظمت و جلالت مترشح تھی، نور ساطع تھا، داڑھی سے ضعیفی عیاں تھی، بڑی بڑی آنکھیں اور ابرو تھے۔ کہتے ان کی پیشانی مبارک کشادہ اور بلند تھی، لبوں پر مسکراہٹ۔ کہتے ہوا کے ذریعے، کہتے میں نہیں بھول سکتا کہ نیزے پر سر حسین بلند تھا اور جو ہوا چل رہی تھی وہ ان کی داڑھی کو ہلا رہی تھی۔ کہتا ہے میں نے دیکھا کہ خانوادہ رسول کی خواتین، ان کو لایا گیا قیدی کر کے۔ کہتے میں نے دیکھا کہ امام زین العابدین علیہ السلام اور ان کے ساتھ خواتین ہیں بے پالان اونٹوں پر۔ کہتے میں نے دیکھا کہتے میں نے ایک اونٹ پر ایک بچی کو دیکھا۔ میں نے جا کر اس سے پوچھا کہ آپ کا نام کیا ہے؟ میں آپ کے نانا کا صحابی ہوں۔ کہ اس بچے نے کہا میرا نام سکینہ بنت الحسین ہے۔ میں نے کہا میں آپ کے نانا کا صحابی ہوں، اگر میں کوئی خدمت کر سکتا ہوں تو مجھے بتائیے۔ بس یہاں پر کہتے ہیں جناب سکینہ نے کہا اگر آپ ان سروں کو، جو میرے بابا کا سر ہے، اگر آپ ان سروں کو کچھ آگے لے جائیں، ہم سے دور کروائیں، تاکہ لوگوں کی نگاہیں ان سروں پر پڑیں۔ ہمارے سروں پہ چادریں نہیں ہیں، لوگوں کی نگاہیں ہم پر نہ آئیں۔ کہتے ہیں سہل کہتا ہے کہ میرے پاس کچھ درہم تھے، کچھ دینار تھے، اس زمانے کی جو رقم ہوتی تھی۔ کہتا ہے میں آگے سپاہی کے پاس گیا کہ جس کے پاس امام حسین علیہ السلام کا سر مطہر تھا۔ کہتا ہے میں نے اس کو وہ رقم دی اور اس سے کہا کہ تم ذرا اس سر کو ان خواتین کے سواریوں سے آگے لے جاؤ۔ کہتے ہیں مجھ سے رقم لے کے وہ سواریوں سے آگے سر کو لے گیا۔ اگلی جو بات ہے کہ سہل کہتا ہے میں نے دیکھا کہ شام کے ایک گھر کی چھت پہ 5 عورتیں کھڑی ہیں، کہ تو ان میں سے ایک بوڑھی عورت تھی، اس نے اپنے ہاتھ میں پتھر اٹھائے ہوئے تھے۔ کہتے ہیں میں نے دیکھا جب اس بوڑھی عورت نے جس نیزے پر سر حسین تھا، اس نے اس پتھر کو سر حسین کی طرف پھینکا۔ سال کہتا ہے کہ میں نے اپنی آنکھیں بند کر لی، اور میں نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ مرحلہ دیکھنے سے پہلے میں اس دنیا سے چلا کیوں نہیں گیا۔ پس یہ سالہ سعیدی جو واقعہ بازار شام کا سنایا۔ پس عزادارو بازار شام سے گزرنا ان بیویوں کے لیے، مولا سجاد کے لیے ایک سخت مرحلہ ہے۔ اب یہ شامی اس انداز میں انہوں نے استقبال کیا، اپنے گھروں کی چھتوں پر ہیں، دف بجا رہے ہیں، طبلے بجا رہے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں، اور کچھ ہیں جو گھروں کی چھتوں پر چڑھ کے کسی نے پتھر مارے، کچھ لعین ایسے بھی تھے جنہوں نے گرم پانی پھینک دیا ان اسیروں کے اوپر۔ کہتے ہیں امام سجاد علیہ السلام کے کچھ اشعار ہیں جو بازار شام میں مولا نے کہے، جو اس کا میں ترجمہ عرض کر رہا ہوں۔ مولا کہتے ہیں مجھے دمشق میں اس حقارت کے ساتھ پھرا رہے ہیں جیسے کہ میں کوئی حبشی غلام ہوں کہ جس کا کوئی مددگار نہیں ہے، جبکہ سب جانتے ہیں کہ میرے جد رسول اللہ ہیں اور میرے دادا امیر المؤمنین ہیں۔ پھر کہتے ہیں اے کاش میں دمشق میں داخل نہ ہوتا اور یہ یزید مجھے شہروں میں اسیر نہ دیکھتا۔ بس یہ مرحلہ بہت سخت تھا بازار شام سے گزرنا۔ کہیں پہ کانٹے بچھائے ہیں، جہاں سے پیدل چلایا ہے کہیں پر کانٹے بچھے ہوئے ہیں، اطراف میں تماشائی ہیں۔ ہائے سجاد مولا، ان کی ایک غیرت مند کے لیے جب مائیں بہنیں پھوپھیاں اسیر ہو کے جا رہی ہوں۔ بہت سخت مرحلہ تھا میرے مولا سجاد کے لیے۔ بس جب اسیروں کا قافلہ
اس میں داخل ہوتا ہے تو انہیں شہر کی جامع مسجد کے قریب لے جا کر وہاں پہ انتظار کروا رہے ہیں اور دربار میں داخل کرنے کے لیے یزید کی اجازت کے منتظر رہے۔ بس یہاں پر بعض واقعات میں ہے کہ ایک کافی دیر تک انتظار کروانے کے بعد جب دربار یزید میں داخلے کی اجازت ملی تو اب یزید کے دربار میں اس انداز سے داخل کروائے کہ ایک ہی رسی میں سب کو باندھا گیا۔ کہتے ہیں یزید العین اپنے قصر میں جیرون ایک اس کا نام ہے، یہ اس کے قصر کا محل کا نام تھا، اس میں بیٹھا تھا، شہیدوں کے سر اور اہل بیت کے داخل ہونے کو دیکھ رہا تھا۔ کہتے جس وقت داخل ہوئے ہیں یہ قیدی لعین، یزید نے جو شعر پڑھا اس کا ترجمہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں۔ وہ لعین کہتا ہے وہ قافلے نمایاں ہو گئے اور جیرون کے بلندیوں پر آفتاب کی شعاعیں پھیل گئیں۔ کوے نے کائی کائی کی تو میں نے کہا تم کائی کائی کرو یا نہ کرو، میں نے اپنے مقروض سے قرضہ چکا لیا ہے۔ بس اسیروں کو دربار یزید پہنچانے کے بعد انہیں یزید کے سامنے کھڑا کر دیا گیا۔ جس وقت دختران علی و فاطمہ دربار یزید میں آ گئی، یزید کے وزیر و مشیر سب کو اس نے کرسیوں پر بٹھایا ہوا ہے، مولا سجاد اور نبی کی نواسیاں دربار میں کھڑی ہیں۔ امام سجاد نے یزید کو مخاطب کر کے کہا، اے یزید، اگر رسول خدا ہمیں اس حالت میں دیکھیں تو تیرے ساتھ کیا سلوک کریں گے؟ کہتے ہیں اس جملے سے دربار کی حالت بدلنے لگی۔ یزید کے سامنے امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کو لایا گیا۔ ایک تشت میں امام کا سر رکھ کر یزید کے سامنے جب رکھا گیا تو اس وقت امام حسین کے دانتوں پر، لبوں پر اپنی چھڑی کو لگاتے ہوئے اس لعین نے کہا، جو شعر اس نے کہا ہم نے اس کا سر شگافتہ کیا ہے جس کی لوگوں میں بہت زیادہ عزت ہے اور یہ ہم کو بہت زیادہ ستاتے تھے۔ کہتے ہیں یحییٰ بن حکم یہاں پر تھا، اس نے یہ کہا کہ اس نے جو جواب دیا اس نے بھی ایک شعر کہا، تو اس نے یہ جملہ کہا کہ جو لوگ طف کے کنارے تھے، یعنی وہیں کربلا، جو لوگ کربلا اور سے میدان دریائے فرات کے کنارے، وہ ابن زیاد کی نسبت جس کا نسب پست ہے ہم سے زیادہ نزدیک تھے۔ زیاد کی ماں سمیہ کی نسل ریت کی تعداد کے برابر ہے اور بنت رسول کی نسل سے کوئی باقی نہ رہے۔ اے یزید کیا تو یہ چاہتا ہے؟ کہ تو یزید نے اس کے سینے پر مارا اور کہا خاموش ہو جا۔ اس کے بعد یزید نے اپنے درباریوں سے جو باتیں کی، یزید کہتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے بارے میں لعین کہتا ہے کہ یہ شخص بڑا بنتا اور کہتا تھا میرے والد یزید کے باپ سے افضل ہیں، میری ماں یزید کی ماں سے بہتر ہے، میرے جد اس کے جد سے بہتر ہیں اور میں اپنے کو اس سے افضل سمجھتا ہوں، اسی لیے میں نے انہیں قتل کر دیا۔ اور اس کے بعد یزید لعین کہتا ہے کہ یہی بات کہ میرے والد یزید کے باپ سے بہتر ہیں، یہ لعین یزید کہتا ہے کہ میرے باپ کا ان کے والد سے جو معاملہ ہوا اس کے لیے حکمین کی ضرورت پیش آئی تو خدا نے میرے باپ کے حق میں فیصلہ دے دیا۔ بس عزادارو، اس دربار کے واقعات بھی ہیں اور بہت ایسا یہ مصائب بھی ہے، لیکن ساتھ میں اہل بیت کی فتح بھی ہے۔ جو کام اسیران کربلا نے شام میں کیا ہے، یہ کام ایسا تھا کہ اس نے تاریخ کو، کربلا کو، امام حسین علیہ السلام کے ہدف و مقصد کو زندہ کر دیا ہے ان اسیروں کے اس سفر نے۔ انشاءاللہ ہم اگلے قسط میں اس سے آگے کی بات کو بیان کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔